السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم 20ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سورہ نمل کا بقیہ حصہ ہے سورہ قصص اور سورہ عنکبوت، یہ 3 صورتیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلے سورہ نمل کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توحید پر کچھ دلائل دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کو، زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، کون ہے جو اس کا خالق ہے اور وہ بارشیں برساتا ہے، اور کون ہے جو ان بارشوں کے ساتھ پھلوں کو اگاتا ہے، کھیتیاں اگاتا ہے، وہ صرف اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کون ہے جس نے زمین بنائی، زمین میں نہریں بنائی، پہاڑ بنائے، سمندروں کا نظام، سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں۔ یہ سارے نظام کے حوالے سے اللہ سوال کرتے ہیں کہ کون ہے۔ وہ ایک اللہ ہی ہے جو اس سب کو چلاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بتاؤ کون ہے جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہی ہے جو بندوں کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راہ دکھاتا ہے، وہ ہواؤں کو چلاتا ہے۔ وہ کون ہے جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور وہی رزق دیتا ہے، وہ اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کچھ چیزیں سمجھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی زمین اور آسمان کا غیب جانتا ہے۔ جن لوگوں کو تم سمجھتے ہو کہ وہ غیب جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہیں تو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اس کو، بندے کو، یعنی قبروں والوں کو، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو تو کوئی شعور نہیں ہے، ان کو اٹھانے کا شعور نہیں کہ ہم نے کب اٹھنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ پھر اسی طرح قیامت کے بارے میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں کہ قیامت کے دن جو مناظر اور جو معاملات ہوں گے، ان میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو دیکھے گا کہ کس طرح پہاڑ جو ہے وہ بادلوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ یعنی پہاڑ جنہیں تم مضبوط سمجھتے ہو، وہ پہاڑ جو ہیں وہ بادلوں کی طرح، بعض جگہ پر آتا ہے روئی کی طرح، وہ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ یعنی اتنا سخت دن ہوگا۔ اللہ روز قیامت سب کو جمع کریں گے۔ نیک لوگ جو ہیں وہ اللہ فرماتے ہیں اس دن بھی، اتنی سختی والے دن بھی امن میں ہوں گے۔ برے لوگ جو ہیں ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، نیکی کرنے والوں کو ان کی جزا، اجر اور آرام سکون دیا جائے گا۔ پھر آگے سورہ قصص شروع ہوتی ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ سے رپیٹ کیا گیا ہے، لیکن تھوڑا تفصیل سے ہے۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو سمندر میں، صندوق میں بند کر کے سمندر میں صندوق ڈال دے، کیونکہ جو ہے وہ فرعون جو تھا وہ بچوں کو مروا رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نہ مار دے، اس لیے تو صندوق میں بند کر کے اس کو دریا میں ڈال دے۔ دریا میں جب ڈال دیا گیا، اللہ کے سپرد کر دیا گیا، اور وہ صندوق جو ہے وہ فرعون کے گھر کے قریب آ گیا۔ فرعون نے پکڑا، دیکھا بچہ ہے، اور اس کی بیوی نے کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں کیونکہ ہماری اولاد نہیں ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اب دودھ پلانے کی بچے کو باری آتی ہے تو ساری دائیاں دودھ پلاتی ہیں، کسی کا نہیں پیتا، اللہ روک دیتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کی والدہ آتی ہیں ان کا دودھ پی لیتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تیری طرف دوبارہ لٹا دیا تاکہ تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے۔ حضرت موسیٰ جوانی کو پہنچے، دیکھا 2 بندے لڑ رہے تھے، ایک ان کے قبیلے کا تھا، ایک مخالف قبیلے کا تھا۔ ان کے قبیلے والے نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی، حضرت موسیٰ نے دوسرے کو ایک مکہ مارا، وہ اس کا کام تمام ہو گیا، قتل ہو گیا وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اگلے دنوں، اس نے کہا کہ وہ سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر جو ہے وہ مدین کی طرف ہجرت کی۔ مدین گئے ہیں، وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ پانی پلا رہے ہیں ایک کنویں سے،
دو بچیاں ہیں جو الگ کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ جب تک یہ لوگ پانی پلاتے ہیں تب تک ہم پانی نہیں پلا سکتے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، تو ہم ہی یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سائڈ پہ کر کے جو ہے وہ پانی پلا دیا، وہ چلی گئیں۔ اب حضرت موسیٰ ایک جگہ پر بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ مجھے اجر دے، مجھے خیر دے، مجھے اللہ سے خیر مانگی، اجر مانگا، اللہ سے اس کا جو ہے وہ جو نیکی کی ہے اس کا بدلہ مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بدلہ دیا۔ لڑکیاں دوبارہ آئی ہیں، اور ایک لڑکی کا ذکر ہے، حیا کے ساتھ اللہ فرماتے چلتی ہوئی آئی کہ ہمارا باپ بلا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ ساتھ گئے تو باپ نے یہ شرط رکھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ کام کرے، ہمارے پاس محنت مزدوری کرے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ایک بیٹی کی تمہارے نکاح میں دے دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو 8 سال ہماری مزدوری کرے گا، ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارا کام کرے گا، پھر اس کے بعد تو جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے 8 سال مدت پوری کی، اس کے بعد نکلے ہیں واپس اپنے علاقے کی طرف، مصر کی طرف، اور راستے میں جب دیکھا ایک جگہ پر کہ آگ جل رہی ہے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم رکو یہاں پہ، میں آتا ہوں آگ لے کر، اور کوئی رستے کا بھی پوچھ لیتے ہیں۔ جب آگ کے قریب گئے تو قریب درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، جوتی اتار دے، اور یہ تو پاک وادی میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، اللہ نے فرمایا کہ گھبرانا نہیں ہے، اپنا عصا پھینک۔ جب عصا پھینکا تو وہ چلنے لگا سانپ بن کے، فرمایا ڈرنا نہیں ہے، دوبارہ پکڑو گے تو پھر عصا بن جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالیں، باہر نکالیں تو وہ روشن ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ، اور حضرت موسیٰ نے ڈرتے ہوئے کہا کہ میں نے ان کا بندہ مارا ہے۔ اللہ فرماتے پریشان نہ ہو، تو جا، تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی مدد کی، اور پھر وہ جادوگروں سے مقابلہ اور وہ سارا معاملہ جو بارہا بار ہم ذکر کر چکے ہیں۔ جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جادوگروں کو شکست ہوئی، جادوگر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا، تو فرعون نے پیچھا کیا، حضرت موسیٰ نے دریاؤں کو پار کر لیا اللہ کے حکم سے۔ دریا جو ہے وہ ان کو رستہ دے دیا۔ جب فرعون اسی راستے پہ آیا، دریاؤں نے ان کو جو ہے وہ غرق کر دیا۔ یہ والا قصہ یہاں پر موجود ہے۔ ایک اور قصہ بیان کیا گیا ہے قارون کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ کی قوم میں سے ہی تھا، اور اس کے پاس مال بہت تھا۔ اتنا مال تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ہی ایک یعنی لشکر ہوتا تھا سواریوں کا، یعنی اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ہی ایک جماعت تھی جو چابیاں اٹھاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تکبر نہ کیا کر، عاجزی اختیار کیا کر، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مال دی ہے تو عاجزی اختیار کیا کر۔ تو آگے سے جواب دیتا تھا، یہ مال مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، جو آج کل لوگوں کے دل و دماغ میں خمار رہتا ہے نا کہ یہ ہمارے علم کی وجہ سے ہمیں ملا، تو اس کا بھی یہی خمار تھا۔ تو جب وہ زینت کے ساتھ نکلتا تھا تو کچھ لوگ جو لا علم تھے وہ خواہش کرتے تھے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہو، لیکن جو لوگ علم والے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور مجرموں کا ہم یہی حال کرتے ہیں۔ پھر آگے سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کی طرف دعوت دیں تو ان کا کہا نہ مانو۔ مشرکین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین
کہ بت جو ہیں مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں، اللہ طاقت والا یعنی مشرکین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب کمزور ہیں۔ اسی طرح آگے نبیوں کے بارے میں کچھ چیزیں آخر میں ذکر کی گئی ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے 50 کم 1000 سال حضرت نوح کو جو ہے وہ دعوت دی حضرت نوح علیہ السلام نے، لیکن ان کی جو ہے وہ قوم نے نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ غرق ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اپنی قوم کو دعوت دی کہ تم کہاں بھٹکے ہوئے ہو، واپس آ جاؤ، تو ان کا یہی جواب تھا کہ ہم تجھے جلا دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت ابراہیم سے جب فرشتوں نے کہا کہ ہم فلاں ایریے کی طرف جا رہے ہیں عذاب لے کر، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم ان کو اللہ کے حکم سے نکال لیں گے وہاں سے، ان کی قوم کی طرف عذاب ہے، کیونکہ وہ بے حیائی کرتے تھے اور بدفعلی کرتے تھے، جس کی وجہ سے فرشتے حضرت لوط کی طرف آئے اور ان سے کہا کہ آپ یہاں سے نکلیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان پر آنے والی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نکل گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اسی طرح آخر میں مدین کے بارے میں ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ یہ گناہ نہ کرو ماپ تول میں کمی کا، لیکن وہ باز نہیں آئے، جس کی وجہ سے اللہ نے زلزلے کا عذاب ان پر ڈالا۔